کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین کے تشریف فرما استاد محترم جناب وکیل چشتی صاحب اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، امام غزالی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ایاز الشیخ صاحب، مولانا سید صادق نقشبندی صاحب، بزرگانان ملت اور مختلف سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ تعمیر ملت کے زیر اہتمام امام غزالی فاؤنڈیشن کے تعاون سے دین اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں اور ہمارے معاشرے پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد کہ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس خون کو گرم رکھا جائے۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد ہم میں جو ایمان حرارت ہے علماء اکرام کے ذریعے سے اسے برقرار رکھا جائے۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے منصوبے، ان کے پروگرامز، ان کے پلانز آپ لوگوں کے سامنے لائے جائے اور پھر ہمارے معاشرے کا عنوان ہمارے معاشرے میں ہونے والے برائیوں کا خاتمے پر لائے عمل بنوایا جائے۔ جیسا کہ مجھ سے بیشتر مقرر نے ایاز الشیخ صاحب نے کہا، کئی ایک زاویوں سے ہمیں سمجھایا اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دشمنان اسلام یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان منتشر تو ہو گیا، مسلمان برائیوں میں انوالو تو ہو گیا، برائیوں میں مبتلا تو ہو گیا، مسلکوں میں تو بٹ گیا، باوجود اس کے جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ آتا ہے تو متحد ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ لوگوں کا پروگرام صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے ایمان جذبے کو ہمارے دل سے نکالا جائے، اور ہمارے پاس اس جذبے کے علاوہ اور ہے بھی کچھ نہیں۔ جو کچھ بچا ہوا ہے بس اللہ کے رسول اور دین اسلام کا جذبہ بچا ہوا ہے، اور اس جذبے کو بھی چھیننے کی یہ سازش ہے۔ اس سازش جس طریقے سے یہ سازشیں ہو رہی ہے اس کو ایاز الشیخ صاحب نے بہترین طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے سنایا، اور میں نے بھی حالیہ میں ایک نارائن سوامی نام کے شخص کو لکھتے ہوئے دیکھا کہ ہندوستان میں کیپٹلزم کے ذریعے سے، گلوبلائزیشن کے ذریعے سے اور کارپوریٹر سیکٹر کے ذریعے سے جن باتوں کی وضاحت کمپنیوں کے نام لے کر ایاز الشیخ صاحب نے کہی، میں نے بھی نارائن سوامی کو اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ کیپٹلزم ایک دن ہندوستان میں دین اسلام کو شکست دے گا۔ کیسا دیوانہ ہے یہ، دین اسلام کو کیپٹلزم شکست دے گا؟ ارے یہ کیپٹلزم، کارپوریٹ سیکٹر، یہ گلوبلائزیشن یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور دین اسلام حقانیت حق پر ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ جب تک ہم برقرار رہیں گے، جب تک اللہ کے نام لیوا رہیں گے، اسلام کو اس دنیا سے ختم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم ختم ہو جائیں گے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔
جب ہم ختم ہوں گے تو یہ دنیا ختم ہو گئی. تو یہ کیپٹلزم کا رٹ لگانے والوں یہ سمجھ جاؤ یہ بھی یوٹیوب پہ جا رہی ہے, یہ بھی دنیا دیکھیں گی یوٹیوب کے ذریعے سے. اگر سے کیپٹلزم کے ذریعے سے ہمیں شکست دینے کا یہ چیلنج ہے تو ہم مسلمانوں کو یہ چیلنج قبول ہے, بالکل قبول ہے. اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اس دین کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود رہے گا تب تک دنیا ختم نہیں ہونے والی. اگر ہم جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. مگر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسا کہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ برداشت کر لو, ملعون شیطان سلمان رشدی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو ہم برداشت کر لیں, تسلیمہ نسرین آوارہ چڑیل تسلیمہ نسرین دین اسلام کے تعلق سے کہے تو ہم برداشت کر لیں, پھر فیس بک کے ذریعے سے کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تو ہم برداشت کر لیں, پھر یوٹیوب کے ذریعے سے دین اسلام کے تعلق سے گستاخی ہوئی تو ہم برداشت کر لیں, آزادی اظہار خیال کے نام پر, فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر مسلمان اپنی ذات کو گالی دے تو برداشت کر سکتا ہے, مسلمان اپنے خاندان کو گالی دے تو برداشت کر سکتا ہے, مگر جب کبھی بھی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوں گی نہ برداشت کیا ہے نہ برداشت کریں گا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ جمہوری ملک میں جو دائرہ ہے جس مقام پر ہم رہتے ہیں اس کے قوانین میں رہ کر ان کا دفاع کریں, ہمارے ایمانی جذبے کے مظاہرے کریں قانون کے دائرے میں رہ کر. وہ اس لیے کہ یہ دین اسلام ہمیں ایسے ہی نہیں ملا, یہ دین اسلام ہمیں کسی بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا, یہ دین اسلام ہمیں ملا ہے تو بدر و حنین کربلا کے میدانوں سے ملا ہے. یہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت عباس علمبردار نے اپنے بازو کو قربان کیا. اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے آقا علیہ السلام نے طائف کے میدانوں پر پتھرے کھائے. اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے شکم اتھر پر پتھر بانے. اس دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنے خون کی نہایت ہی اہم خون کی قربانیاں دی. اس دین اسلام کے سربلندی کے لیے علماء کرام نے اپنے جانوں کو آگے کیا. اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اولیاء کرام نے اپنے کردار کو پیش کیا. اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے اپنی عظیم قربانی دی تو تب جا کر ہمیں یہ دین ملا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دین کسی بادشاہ کے محل سے ملا. نہیں مسلمانوں, یہ دین ہمیں ملا ہے تو بدر و حنین کربلا کے میدانوں سے ملا ہے. آج ہم پر اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس دین کی حفاظت کریں, اس دین پر ہونے والے کانسپریسیز مخالفتوں کو اس کا دفاع کریں. یہ جو جذبہ ہمارے میں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا دفاع کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکوان کر رہی تھی تو آپ نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف خالی نظر آئے, فری نظر آئے, تو آپ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے پکوان میں ہاتھ بٹائیں. تو آپ نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ آج پکوان میں ہاتھ بٹائیں. کیا دوں گا؟ پکوان میں ہاتھ بٹائیں. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں عائشہ تم پکوان کو جاری رکھو.
پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، بے حد اصرار پر اللہ کے رسول پکوان کی طرف گئے اور روٹی کو گوندا اور روٹی کو توے پر ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیوں کو جلایا، کیا دیکھتی ہیں کہ روٹی پک نہیں رہی ہے، پھر سے لکڑیوں کو جلایا، پھر سے روٹی ڈالی گئی، روٹی پکتی نظر نہیں آ رہی۔ اس معاملے کو، اس واقعے کو 3 بار دہرایا گیا، اس کے باوجود بھی روٹی پکتے نظر نہیں آتی۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے میں کہہ رہا تھا عائشہ پکوان جاری رکھو، اس لیے کہ میرا ہاتھ جس پر لگ جائے گا کسی آگ کی مجال نہیں ہے کہ اسے جلا سکے۔ تو آج ہم کس آگ کی فکر میں ہیں؟ تو آگ اور پانی اللہ کے رسول کی ذات سے استفادہ کر رہے ہیں، آج ہم پر ان کے قدموں کے دھولوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہوتا؟ آج روٹی، پانی، آگ اللہ کے نبی کی فیوز و برکات سے استفادہ کر رہے ہیں، مگر ہم پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیا یہ بات غلط ہے نوجوانوں کہ سود کے کاروبار کرنے والے ہوئے ہم؟ کیا یہ بات غلط ہے نوجوانوں شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والا ہوا ہمارا نوجوان؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ آج تمام برائیوں کے اڈے ہمارے سے آباد ہیں؟ کیا یہ بات غلط ہے جیس کے نام پر ہماری بہنیں گھروں میں نہیں بیٹھی ہیں؟ تو آج ضرورت ہے ان برائیوں کا خاتمہ کریں۔ ہمارے معاشرے کے عنوان سے اسی وجہ سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں علماء کرام کے ذریعے سے کہ زنا ایک کھلی بے حیائی ہے۔ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے تم زنا کے قریب مت جاؤ، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ ایک رسالے میں نے پڑھا کہ ایک نیک بخت عورت جس کے گھر پر پانی دینے والا آتا ہے، پانی دیتا ہے اور ساتھ میں اس عورت سے بدتمیزی کرتا ہے، اس نیک بخت عورت کو بدکاری کی دعوت دیتا ہے، تو وہ عورت کہتی ہے کہ بدتمیز تو یہاں سے چل جا۔ تو پھر اس نیک بخت عورت کا شوہر واپس آتا ہے تو وہ نیک بخت عورت اس شوہر سے پوچھتی ہے تمہیں اللہ کا واسطہ تم صحیح بتاؤ، کیا تم نے بازار میں کسی غیر عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھا؟ تو شوہر کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ایک غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھا۔ تو اس واقعے سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بازاروں میں برائی کریں گے، ہم بازاروں میں اپنی نظروں کو نیچے نہیں رکھیں گے، تو خدا نخواستہ یہ عمل کل کے دن ہمارے گھروں تک آئیں گا۔ تو آج ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے نظروں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے نظروں کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حدیث شریف میں آیا کہ شیطان کا لشکر آئے گا، شیطان کا لشکر آ کر کہیں گا کہ میں آج میری عزت کا تاج تم لوگوں میں پہنانا چاہ رہا ہوں، بتاؤ تم لوگوں نے میں سے کس نے کیا کیا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کیا۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں، کل جا کر پھر مل جائیں گے۔ ہم نے 2 دوستوں میں جھگڑا پیدا کیا، تو شیطان کہتا ہے نہیں، وہ بھی کل مل جائیں گے۔ تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے زنا کرنے پر اکسایا اور زنا کروایا، تو شیطان کہتا ہے آج تو میرے عزت کے تاج کے قابل ہے، آج تجھے میں میری عزت کا تاج پہناؤں گا۔ تو آج ضروری ہے
کہ اس بے حد بری گناہ والی برائی سے ہم درکنار ہوئے، وہ اس لیے کہ زنا آج ہمارا میں اس لیے اتنا سیریس ہوں اس بات پر، کیونکہ ہر 2 دن میں دیکھتا ہوں، ہر 2 دن میں واقف ہوں، اور یہاں پر بیٹھے کئی ایک نوجوانوں کو بھی معلوم ہے کہ 2 دن پہلے کیا واقعہ پیش آیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس برائیوں کا خاتمہ کریں، اور دوسری ہمارے معاشرے میں برائی کہ ہمارا غصہ، اتنا خطرناک غصہ، ہمیں آج سب سے زیادہ ہم میں غربت ہے مگر ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا۔ آج ہم سب سے زیادہ کچے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ آج ہم سب سے زیادہ رینٹ کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ آج ہمارے نوجوان بھائی بے قصور جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ آج ہماری مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ آج ہمیں تمام سہولیات سے دور رکھا جا رہا ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ مگر جب کبھی بھی ہمارا کلمہ گو بھائی ہمیں گھور کر دیکھتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا غصہ ہے؟ اگر سے ہمارا حال یہ رہے گا تو ہم کیسے اغیاروں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کل خدا نخواستہ اغیاروں کی نظر ہمارے گھروں پر بری پڑیں گی تو کیا ہم میں اور تم میں طاقت رہیں گی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں؟ تو آج ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر کر ایک بڑے کاز کے لیے متحد ہو جائیں۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہمارے والدہ، ہمارے والدین بوڑھے ہوتے ہی ہم ان کے ساتھ نوکرانیوں کا سلوک کرتے ہیں، ان کو انگلی بتا کر، آنکھیں دکھا دکھا کر، ان کو جھڑکیاں دے کر بات کرتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ہر دن عید کا دن ہوگا، تمہارا ہر وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن تم اپنے والدہ کو والدین سے مسکرا کر بات کرو گے۔ جس دن بھی تم اپنے والدین کو مسکرا کر بات کرو گے، تمہارا ہر دن وہ عید کا دن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، اور مزید یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ کئی ایک برائیاں کا ذکر اس درمیان کیا جا سکتا ہے، مگر آلریڈی ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ میں اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا، ہمیں متحد فرما، ہمیں منظم فرما، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو تو تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس حاضری کو تو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو تو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو اپنی بہنیں جہیز کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جلد سے جلد تو کوئی بندوبست فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان بھائی جو اس مہینے میں اگزام دیے ہوئے ہیں اور دینے والے ہیں، انہیں بہترین کامیابی عطا فرما۔ اور میں اس موقع پر جناب رفیع الدین باغ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، یہاں کے مقامی کمیٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے، مقامی کمیٹی سے مراد مجلس تعمیر ملت MSK مل جلال آباد کا مشکور ہوں، اور علم و دانش کی کور کمیٹی کے نوجوانوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے تشہیر میں، تمام چیزوں میں آپ نے پیش آ کر اس میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ رفیع الدین باغ صاحب کا میں مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں پروگرام منعقد کرنے کے لیے یہ ہال فراہم کیا، اور میں اسی موقع پر جناب 2-3 دن سے میں یہاں پر آ رہا تھا، ایک
افابی گشت کر رہی ہے ساؤتھ کے حلقے میں، جنوب کے حلقے میں، کہ میں انتخابات میں حصہ لینے والا ہوں۔ میں اس لیے کلیئر کٹ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ کسی قسم کا مغالطہ دماغ میں نہ رہے کہ میں جنوب کے حلقے سے اب موجودہ حالات میں انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ میرے سامنے یہ ہے کہ میرے والدین نے کھل کر اجازت نہیں دی، اگر زور زبردستی کروں گا تو مان جائیں گے، مگر اس طریقے کا آ کر مجھے انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی یہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی ایک وجوہات ہے جس کو انشاءاللہ تعالی دوسرے موقعوں پر کہا جا سکتا ہے، اور میں ان لوگوں کا، ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ہمت افزائی کی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے، چاہے سیاسی میدان میں ہو یا نہ ہو، ہم عوام کے بیچ میں ہیں، ہم ملی مسائل کو بے باکی کے طریقے سے انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے۔ اور اس موقع پر میں جناب مخلص سماجی کارکن عبدالرحمان سیٹھ صاحب کے فرزند جناب عبدالرزاق صاحب کو جیلان آباد ایم ایس کی مل کے یوتھ زون کا صدر منتخب کرتا ہوں بحیثیت صدر۔ یہ صدر ہم نے مشورہ کر رفیع الدین باغ صاحب سے، ظہیر شیخ صاحب سے، رفو سے، مشاق سے، تنویر سے، یہ تمام لوگوں سے مشورہ کر ہم نے یہ طے کیا کہ عبدالرزاق صاحب کو اس ایریے کا، اس ونگ کا صدر بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد میں کہ ذمہ داریاں جو ہیں آپ ظہیر شیخ صاحب اور رفیع الدین باغ صاحب، جناب عبدالرزاق صاحب مل کر طے کر لیں کہ معتمد کس کو بنانا ہے، خازن کس کو بنانا ہے۔ میں بحیثیت صدر اس جلسے سے جناب عبدالرزاق صاحب کو ذمہ داری سونپتا ہوں کہ حلقہ نہیں، جیلان آباد ایم ایس کی مل کے یوتھ زون کے صدر کی۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے